بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ ریحان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریحان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی عجیب بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو چکا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی۔ فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست پر لے آئے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے
اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زود کوب کیا اور چو میکھا کر دیا، یعنی 4 کونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تن تنہا عورت، ظالم جابر شوہر کا محل، ہاتھ پاؤں میں میکھیں ٹھونک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، پھر ان پر چٹان کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جائے۔